میں ذکر کر رہا تھا روفو کا، تو جو روفو پر گزری اس کے متعلق تھوڑا سا میں ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو سب جانتے ہیں کہ روفو کو لایا کیوں گیا۔ جب خلیفہ صاحب روفو سے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ بٹھا دیا کرسی پر۔ تو روفو نے کہا کہ جناب یہ تو ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ لذت لینے دینے کا اور علیحدگی کا، تو یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اسے بھی شادی کرنی ہے تاکہ اس کو یہ علم ہو جائے کہ کس طریقے سے آدمی کے ساتھ مجاملت کی جاتی ہے اور کس طریقے سے اس کو راحت اور خوشی کا سبب بنتی ہے۔ تو وہ تو گئی پیسے کے لیے گئی تھی، اور اس کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لڑکی پاس بیٹھی ہو یا نہ بیٹھی ہو۔ بہرحال جو خلیفہ صاحب کی خواہش اس کے مطابق اس نے کام کیا، اور جب اخباروں میں زیادہ ذکر شروع ہو گیا تو اس کو خلیفہ صاحب نے اپنے ڈرائیور نذیر کے معرفت یا ذریعے وہ لاہور پہنچا دیا۔ جب وہ لاہور میں پہنچی تو آگے مولویوں نے یعنی احرار نے پکڑ لیا، اس نے پوچھا کہ میاں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی پوری اسٹوری بیان کر دی۔ اب احرار کا یہ مقصد تھا کہ اب ان کو ذرا کورٹ میں لے جایا جائے۔ کورٹ میں دعویٰ کرنے کے لیے انہوں نے بعد میں وہ جسٹس بن گئے تھے، اس وقت وہ وکیل تھے، منیر احمد کو اپنا وکیل بنایا اور مقدمہ کے کاغذات جو تھے وہ مکمل شروع کیے۔ تو طاولہ شاہ بخاری انہوں نے مجھے خود یہ بیان کیا، ایک دفعہ میں ان کے پاس اور چودھری عبدالحمید ڈاڈا گئے، انہوں نے روفو کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب روفو کا وہ تمام قصہ اور تمام کاغذات مکمل ہوئے تو میں نے پڑھا، تو میں نے کہا کہ مولویوں یہ بات چھوڑ دو، اگر یہ مقدمہ کسی جج کے پاس گیا تو جس طریقے سے روفو اپنے ساتھ واقعہ بیان کر رہی ہے کسی جج نے یہ تسلیم نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس طریقے سے مرزا محمود کو بریت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے جو سنگینی تھی اس جرم کی اس کو دیکھ کر اپنا مقدمہ واپس لے لیا۔ اب میں اس پر یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ اس نے اپنی لڑکی بٹھائی کیوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس نے ایک بدی کو چھپانے کے لیے ایک بدی کا ارتکاب کیا ہے، بدی کے پردے میں بدی کی ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ ایک رقاصہ ہے، یہ اپنے محفلوں میں یہ بات بیان کرے گی یا جب یہ لاہور جائے گی لوگ اسے پوچھیں گے تو یہ بات بیان کر دے گی۔ جب لوگ اس سے بات پوچھیں گے اور یہ جب یہ بیان کرے گی کہ میرے اس وقت مجاملت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تو لوگوں کو یقین روکنے کے لیے اس نے اپنی لڑکی ساتھ بٹھائی۔ تو خلیفہ صاحب کو اس بات کا کوئی بات نہیں کہ میں لڑکی کو بٹھانا چاہیے یا نہیں، اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اپنی خواہش کو پورا کرنا، اپنی شہوت کو تسکین دینا، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو اس طریقے سے یہ روفو کا واقعہ ہے۔ یہ روفو کا واقعہ ان کے لٹریچر میں ہے کہ روفو آئی اور لوگوں نے شور مچایا، اخبارات میں لکھا جانا شروع ہوا، تو اس کے بعد خلیفہ صاحب نے اس روفو کو واپس بھیج دیا۔ میں یہ صرف احمدیت سے پوچھتا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیں، یہ بیان کریں کہ روفو کو لے جانے کا مقصد کیا تھا؟
کیا وہ ٹیوٹر ہو سکتی تھی ایک رقاصہ؟ تو میں تمام جو اس کی فروعات ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے، تب بھی یہ ایک روحانی خلیفہ کا جو اپنے آپ کو کہتا ہے مسلم موت بھی، اس کے لیے زیبا نہیں ہے کہ وہ ایک ہوٹل سے رقاصہ لے کر وہ اپنے گھروں میں لے جائے۔ اس رقاصہ کو اپنے گھروں میں لے جانا ہی یہ دلیل کرتی ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ شخص روحانی نے انتظامی خلیفہ تو صرف ہو سکتا ہے، لیکن یہ روحانی خلیفہ نہیں بن سکتا، نہ یہ ہے، نہ یہ دنیا کی تاریخ اس واقعہ کو سامنے رکھ کر اس کو روحانی خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین واقعے میں وہ بیان کیے ہیں جو ان کی تاریخ میں خود موجود ہے۔ پہلا جب یہ 12-13 سال کا تھا یا 14 سال کا تھا، اس وقت اس نے جو غلام احمد وائز کی بیوی کے ساتھ کیا، اس پر ایک کمیشن بیٹھا، وہ واقعہ بھی ساری تاریخ میں موجود ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے فرانس کا واقعہ ہے، وہ بھی ساری تاریخ میں موجود ہے۔ پھر روفو کا واقعہ ہے، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اب آئیے اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ جب یہ خلیفہ بن گئے تو اس وقت مولوی نور الدین کی بیوہ سغرا بیگم وہ قادیان میں رہی، تو اس خاندان کو اپنے ساتھ مکمل طور پر ملا لینے کے لیے اس نے یہ تجویز کی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے۔ یہ شادی کوئی تجویز کردہ نہیں ہے، یہ شادی زبردستی کی شادی ہے۔ یہ شادی اس طریقے کی ہے جس طریقے سے ایک وڈیرا، ایک بڑا آدمی، ایک جاگیردار، ایک نواب کسی غریب آدمی کی بیٹی کو دیکھ لے اور اس پر فریفتہ ہو جائے اور کہے کہ اس کو میں نے اپنے شادی میں، اپنے نکاح میں لانا ہے، تو وہ اس غریب کو یہی کہے گا کہ میاں یہ لڑکی مجھے دے دو، میں نے اس کو لے جانا ہے۔ وہ غریب عورت یا غریب والدین نہیں بولیں گے، کہیں گے جی حضور یہ تمہاری ہے، تم جب چاہو لے جاؤ۔ بالکل یہ شادی ایسی ہوئی تھی۔ سغرا بیگم زوجہ نور الدین اس کے کردار کو جانتی تھی، یہ کیسا بدکار ہے، لیکن اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی، نہ اس کو انکار کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس وقت کوئی امتل حقیق گیا، کوئی زیادہ عمر بھی نہیں تھی، یہ آیا اور اس نے سغرا بیگم سے کہا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا جناب اعلیٰ آپ جب چاہیں شادی کر کے لے جائیں۔ بہرحال اس کو اپنی دلہن بنا کر اپنے گھر لے گئے امتل حقیق کو۔ اب اس کا امتل حقیق کے ساتھ کیا ہوا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلے یہ میں نے بیان کیا ہے وہ کہ شادی مجوزہ نہیں تھی، وہ زبردستی کی شادی تھی۔ سغرا بیگم اس کی کردار کو خوب جانتی تھی، لیکن وہ بیچاری اس کے سامنے انکار نہیں کر سکتی تھی اور نہ انکار کیا۔ جب اس کے گھر گئی تو اس کا پہلے ہی یہ مطالبہ تھا کہ اپنا آزار بند جس کے سامنے میں کہوں کھول دو بس۔ اور وہ نور الدین کی بیٹی ہے، سغرا بیگم کی بیٹی ہے، وہ ایک شریف خاندان کی بیٹی ہے، ایک عالم دین کی بیٹی ہے۔ اس کے لیے یہ بڑا مشکل تھا کہ اپنا آزار بند دوسروں کے سامنے کھول دے۔ خیر اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ لو لوہان پھر اپنی والدہ کے پاس آ گئی کہ کس جگہ مجھے تم نے بھیج دیا۔ اس نے کہا اچھا بیٹا چلو میں مامور کے پاس جاتی ہوں اور اس کو سمجھاتی ہوں کہ میاں اس کو تو ذرا مہربانی کریں، تو نرمی اختیار کریں۔ تو
بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس گئی اور اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے لب کھولے تو مرزا محمود اس پر لپکا. تو جب لپکا تو وہ غریب عورت مولوی نور الدین کی بیوی سغرا بیگم اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی.